بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 145 اور اس سبق میں ہم عتق کے کنایہ الفاظ کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سبق میں عتق کے صریح الفاظ کا بیان ہم نے پڑھا اور اس کو مکمل سمجھا۔ ابھی کنایہ الفاظ کا بیان پڑھیں گے جن میں دو معنی کا احتمال ہوتا ہے، عتق اور غیر عتق دونوں کا۔ تو ہم یہاں پہ نیت کو ضروری قرار دے دیں گے کہ ان الفاظ کے اندر نیت یا دلالت حال کا ہونا ضروری ہے عتق کے لیے۔ وَلَوْ قَالَ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ وَنَوَى بِهِ الْحُرِّيَّةَ عَتَقَ وَإِن لَّمْ يَنْوِ لَمْ يَعْتِقْ۔ کنایہ الفاظ میں سب سے پہلا لفظ ہے لا ملک لی علیک، آپ کے اوپر میری کوئی ملکیت نہیں ہے۔ اب اس میں صراحتاً نہیں کہہ رہا کہ تو آزاد ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں اگر اس نے نیت حریت کی کر لی تو آزاد ہو جائے گا، اگر نہیں کی تو پھر آزاد نہیں ہوگا۔ لأنه يحتمل أنه أراد لا ملك لي عليك لأني بعتك ويحتمل لأني أعتقتك فلا يتعين أحدهما مرادا إلا بالنية۔ فرماتے ہیں کہ دونوں معنی کا احتمال ہے۔ یہ لفظ لا ملک لی علیک اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ یہ مالک یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میری آپ کے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو فروخت کر دیا ہے کسی پر، تو اس میں تو آزادی کا معنی نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا اس لیے میرے آپ کے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا دونوں معنوں میں سے کوئی ایک معنی مراد ہونے کی حیثیت سے متعین نہیں ہوگا سوائے نیت کے، نیت ہوگی تو تب ہی متعین ہوگا۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَا كِنَایَاتُ الْعِتْقِ، اسی طریقے سے بقیہ جتنے بھی عتق کے کنایات ہیں اور جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے کنایہ الفاظ میں نیت کی ضرورت ہوگی۔ وذالک مثل قولہ، کچھ مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ خرجت من ملکی، تو میری ملکیت سے نکل چکا ہے، اب یہ بھی کنایہ لفظ ہے۔ ولا سبیل لی علیک، آپ کے اوپر میرا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ میرا کام نہیں ہے۔ ولا رق لی علیک، اور میری آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی رقیت نہیں ہے۔ وقد خلیت سبیلک، اور میں نے تیرے راستے کو خالی کر دیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں یحتمل نفی السبیل، اگر پہلے والے کو دیکھیں لا سبیل اور خرجت من ملکی، فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر دیکھا جائے تو یہ نفی السبیلی والخروج عن الملکی، کیونکہ یہ دو لفظ جو ہے وہ سبیل یعنی راستے کی نفی کرنا اور ملکیت سے نکلنے کا بھی احتمال رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو ہے قد خلیت سبیلہ کی، تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ تخلیت السبیلی، اور راستے کو خالی کرنے کا مطلب بالبیع او الکتابہ، یعنی بیچنے کی وجہ سے یا کتابت کی وجہ سے یہ احتمال بھی رکھتا ہے۔ تو پورا جملہ یہ ہو جائے گا کہ یہ جو لا سبیل علی علیہ کا ہے اور خرجت من ملکی ہے اور خلیت سبیلہ کی ہے، تو یہ سب جو اس نے کہا ہے تو اس میں بیع اور کتابت کی وجہ سے بھی یہ الفاظ بولے جا سکتے ہیں کہ میرا آپ کے اوپر کوئی اختیار نہیں رہا، تو میری ملکیت سے نکل چکا ہے، میں نے تیرا راستہ آزاد کر دیا اس لیے کہ میں نے تجھے بیچ دیا، یا اس لیے کہ میں نے تیرے ساتھ مکاتبت کا عقد کر دیا، تم مکاتب بن گئے ہو، تو اس صورت میں پھر وہ آزاد تو نہیں ہوتا نا، اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ کما یحتمل بالعتق، جس طریقے سے یہی الفاظ ان تمام چیزوں کی نفی کرتے ہیں عتق کی وجہ سے کہ میرا آپ کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تو دیکھیں اب دونوں معنوں کا احتمال ہے، تو فلا بد من النیہ، لہذا نیت کی ضرورت ہے۔ وقضا قولہ لامتی، اس طریقے سے اپنی باندی کو یہ کہنا کہ قد اطلقتک، میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ منزلہ اسی کی ہے کہ قد خلیت سبیلہ کی، کہ میں نے تیرا راستہ خالی کر دیا۔ وهو المروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ، یہی امام ابی یوسف سے بھی مروی ہے۔ بخلاف قولہ طلقتک، بخلاف اس صورت میں کہ جس میں وہ باندی کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، تو طلاق تو بیوی کو کہا جاتا ہے، تو طلاق بول کر اعتاق مراد نہیں لیا جائے گا، کیونکہ طلاق کے جو لفظ ہے وہ اعتاق یعنی غلام کو آزاد کرنے کا احتمال اس میں نہیں ہے۔ علامہ نبین میں بعد میں اس کی مزید تشریح انشاءاللہ آئے گی۔ ولو قال لا سلطان علی علیک ونوى العتق لم یعتق، کہ میرا آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی قبضہ نہیں، سلطان قبضے کو کہتے ہیں،
اور اس سے وہ آزادی کی نیت کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس سے وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ لأن السلطان عبارۃ عن الید وسمی سلطان به لقیام یدہ وقد يبقى الملك دون الید كما في المكاتب بخلاف قوله لا سبیل لی علیک لأن نفیہ مطلقا بانتفاء الملک لأن للمولى على المكاتب سبیلا فلهذا يحتمل العتق۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو سلطان کا لفظ ہے یہ قبضے کا سے عبارت ہے، اور سلطان قبضے کو کہتے ہیں، یعنی میرے آپ کے اوپر کوئی سلطنت نہیں ہے، کوئی قبضہ نہیں ہے، اسی لیے سلطان یعنی بادشاہ کو سلطان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا یعنی پورے ملک کے اوپر ایک طرح سے ایک ہولڈ ہوتا ہے، ایک قبضہ ہوتا ہے۔ اور اب جب قبضے کی نفی کر رہا ہے کہ میرا آپ کے اوپر کوئی قبضہ نہیں ہے، تو کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ غلام کے اوپر قبضہ تو ساقط ہو جائے لیکن غلام کے اوپر ملکیت ابھی تک مولا کی باقی رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ وقد یبقى الملک دون الید، کی ملکیت کبھی باقی رہ سکتی ہے قبضے کے بغیر، جیسے کہ مکاتب ہے کہ مکاتب کو کہا کہ تم میرے مرنے کے بعد یعنی تم اتنے پیسے لاؤ اور تمہیں میں آزاد کرتا ہوں، تو اب وہ قبضے سے تو نکل گیا ہے لیکن ملکیت سے نہیں نکلا۔ بخلاف قوله، بخلاف اس صورت کے کہ لا سبیل لی علیک، کہ میرا آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت کے اندر تک واقع ہو جائے گی، کیونکہ لأن نفیہ ہو، کیونکہ سبیل کی جو نفی کی جاتی ہے نا مطلقاً کہ میرا آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی سبیل اور کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ ملکیت کے منتفی ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ میری آپ کے اوپر سے ملکیت ہی ختم ہو گئی ہے، اس وقت یہ نفی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس سے اگر نیت اس نے کر لی تو آزادی نافذ ہو جائے گی۔ لأن للمولا علی المکاتب سبیلا، کیونکہ مولا کا مکاتب کے اوپر سبیل تو ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، ظاہر ہے کہ وہ ابھی تک ملکیت باقی ہے تو اس کے اوپر اختیار بھی ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ سبیل کا جو لفظ ہے یہ عتق کا احتمال رکھتا ہے، تو لہٰذا سبیل تو ہے اس کے اوپر، تو اب سبیل کی نفی کرنا یعنی اس کے اوپر سے جو ہولڈ ہے اور اس کے اوپر سے جو ملکیت ہے اس کی نفی کرنا یہ سبیل کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس سے پھر آزادی نافذ ہو جائے گی۔ اب آگے کنایہ الفاظ میں ایک یہ لفظ بھی ہے کہ حازبنی، یعنی اپنا بیٹا بنانا، اور یہ اس طرح کے الفاظ میں غلام کو بولنا کہ جو جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، تو جس طرح اس نے یہ کہا کہ حازبنی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اب غلام کو جب یہ کہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس سے دو باتیں یہاں پہ ثابت کرنا مقصود ہے، ایک تو یہ کہ آزادی نافذ ہو جائے گی، ظاہر ہے جب بیٹا ہے تو آزادی نافذ کرنا مقصود ہے، کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو بیٹے کے اوپر انسان مالک تو نہیں ہو سکتا نا، لہٰذا آزاد کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نسب اس سے ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، تو دو شرطیں ہوں گی، عتق کے ثبوت کے لیے الگ شرط اور نسب کے ثبوت کے لیے الگ شرط۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے اوپر وہ کاربند بھی رہا، ثابت قدم رہا، یعنی مکر نہیں گیا اس بات سے، تو یہ بچہ جو ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا، لیکن آزاد ہونے کے لیے الگ شرط ہے، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں مان المسئلتی سے، کہ ومان المسئلتی اذا کان یولد مثلہ لمثلہ، کہ یہ جو ہے کہ آزاد ہو جائے گا، اور یہ اس وقت ہے کہ جب اس جیسا لڑکا اس جیسے شخص کا بیٹا بن سکتا ہو، یعنی عمر میں اس طرح کا تناسب ہو کہ جس نے یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو وہ جس کو کہا ہے تو وہ اس کا بیٹا بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، یعنی عمر کے اندر اتنا تفاوت ضرور ہو۔ وَإِنْ كَانَ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ، اگر اس جیسا لڑکا اس جیسے آدمی کے لیے بیٹا نہیں بن سکتا تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا، تو اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ امام قدری رحمہ اللہ اس کے بات کریں گے، انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا۔ ثم ان لم يكن للعبد نسب معروف، یہاں تک تو بات ہوگی کہ بھئی آزادی تب نافذ ہوگی کہ جب اس جیسا بچہ اس جیسے شخص کا بیٹا بن سکتا ہو، اور اب ہے جی نسب کے ثبوت کی شرط، وہ یہ ہے کہ اس لڑکے کا کوئی اور نسب مشہور نہ ہو کہ یہ کس کا بیٹا ہے کس کا نہیں ہے، تو اس کا کوئی نسب مشہور نہ ہو، اگر ہوگا تو پھر آزادی تو نافذ ہوگی، کیونکہ آزادی کی شرط پائے گی کہ مجازی معنی پر ہم اس کو محمول کر دیں گے کہ یہ اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے حازب نہیں کہا، اور نسب ثابت نہیں ہوگا کیونکہ نسب ثابت ہونا متعذر ہو جائے گا کیونکہ اس کا نسب کسی اور سے آلریڈی ثابت ہے، تو پھر یہاں پہ ہم حازب نہیں کو مجازن عتق کے معنی میں لے لیں گے، تو دو میں سے ایک بات ثابت ہو جائے گی دوسری رہ جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس غلام کا کوئی مشہور نسب نہیں ہے تو یثبت نسبہ منہ، تو پھر اس کا نسب بھی اس شخص کہنے والے سے جو حازب نہیں کہنے والے سے ثابت ہو جائے گا۔ لأن ولایت الدعوتی، نسب کا جو دعویٰ ہے وہ کرنے کی ولایت بالملکی، اس مولا کو ملکیت کی وجہ سے ثابت ہے
کیونکہ ابھی تک یہ اس غلام کا مولا ہے، غلام کا مالک ہے، تو اس ملکیت کی وجہ سے یہ دعویٰ کرنے کی ولایت بھی اس کو ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو نسب کا دعویٰ کرنے کی ولایت اس کو حاصل ہے۔ جب حاصل ہے اور دوسری طرف العبد محتاج الی النسب، اور جو غلام ہے وہ نسب کا محتاج بھی ہے کہ اس کا کوئی نسب مشہور بھی نہیں ہے، تو فیثبت نسب منہ، تو ساتھ ساتھ اس کا جو نسب ہے وہ ثابت ہو جائے گا اس کہنے والے مولا سے۔ وَإِذَا ثَبَتَ، جب نسب ثابت ہو گیا تو عتق، پھر بھی یہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ من ملک ذا رحم محرم من اعتق علیہ، حدیث میں ہے کہ جو اپنے زیرہ محرم کا مالک ہوگا تو وہ اس سے آزاد ہو جائے گا۔ لأنه يستند النسب الى وقت العلو، کیونکہ پھر نسب جب ثابت ہوگا تو جس دن اس نے یہ لفظ بولا اس دن سے تو نسب ثابت نہیں ہوا، جس دن سے یہ نطفہ ٹھہرا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس دن سے یہ نسب ثابت ہوگا، تو لہٰذا ماقبل کی طرف یہ منسوب ہو جائے گا نطفے کے ٹھہرنے اور حمل کے ٹھہرنے کے وقت کی طرف، تو اس وقت سے گوئے کہ یہ بیٹا ہے، لہٰذا اب اس وقت سے بیٹا ہے تو یہ فوری طور پر آزاد ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِلتَّعَذُّرِ، اگر اس غلام کا کوئی مشہور نسب ہے، پتہ ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، مشہور نسب ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ نسب تو ثابت اس سے نہیں ہوگا کیونکہ متعذر ہو گیا، لیکن دوسری شرط پائی جا رہی ہے کہ اس جیسا بچہ اس جیسے شخص کے لیے بیٹا تو بن سکتا ہے، تو لہذا مجازی معنی پر ہم حاض ابنی کو محمول کریں گے، حقیقی پر ابھی محمول کرنا مشکل ہوگا کیونکہ اس کا نسب پہلے سے ثابت ہے۔ مجازی پر محمول کر کے ہم آزادی کے معنی میں اس کو لیں گے اور آزاد ہو جائے گا۔ ویاتق، اور یہ بچہ نسب تو ثابت نہیں ہوگا لیکن آزاد ہو جائے گا۔ اعمالا للفظ فی مجازی، لفظ کو اس کے مجازی معنی میں استعمال کرتے ہوئے، عند تعذر اعمالی بحقیقتی، اس کے حقیقی معنی میں اس کو عمل دینے کے متعذر ہونے کے وقت۔ ووجہ المجازی نذکرہ میں بعد انشاءاللہ، یعنی یہاں پہ ہم نے مجازی معنی پر حاض ابنی کو محمول کیا اور مجازی معنی عتق ہے، تو اس پر محمول کرنے کی جو وجہ ہے وہ دلیل ہے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آ رہی ہے۔ وَلَوْ قَالَ هَذَا مَوْلَايَ أَوْ يَا مَوْلَايَ عَتَقَ، فرماتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے کہہ دیا، یعنی یہاں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ 5 مسائل ایسے ذکر کریں گے جس میں لفظ تو کنایا ہے لیکن اس کو ہم ملحق کریں گے صریح کے ساتھ، کیونکہ دلالت حال یہ کہہ رہی ہے کہ یا وہاں پہ اس لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس سے آزادی نافذ ہونی چاہیے، تو وہ ہوگا تو کنایا، لیکن یہ ہے کہ اس سے ہم اس کو صریح کے ساتھ ملحق کر دیں گے۔ اس میں سب سے پہلی قسم ہے کہ جس کا تعلق ہے کہ ماضی کے صیغے کے ساتھ خبر دے رہا ہے، یا یہ ہے کہ ندا لگا رہا ہے اس کو لفظ مولا کے ساتھ، لفظ مولا کے ساتھ اس کو جملہ اسمیہ لے کر آ رہا ہے، یا لفظ مولا کے ساتھ اس کو ندا دے رہا ہے۔ تو اب لفظ مولا اس کے تو بہت سارے معنی ہیں، کبھی مولا آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، معتق کو بھی کہتے ہیں، آزاد کیے ہوئے شخص معتق کو بھی کہتے ہیں، اور کبھی مولا موالات یعنی جو کسی کے ہاتھ پر بیعت کر دے کے کہے کہ بھئی میری طرف سے تم دیت بھی دے دینا، اور میری طرف سے اگر میں کسی کو قتل کروں تو اس کی جنایت وغیرہ بھی، اور میں اگر مر گیا تو میری میراث بھی آپ کی ہے، اس کو مولا موالات کہتے ہیں، اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے چچا زاد کو بھی مولا کہتے ہیں، مدد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو اب بہت سارے معنی کے اندر یہ مولا استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے غلام کو مولا کہے گا تو کیا خیال ہے؟ اپنے غلام کو مولا کہنے کا تو ایک ہی معنی متعین ہے، نہ وہ مددگار بن سکتا ہے، نہ وہ مولا موالات ہے، اور نہ ہی وہ معتق ہے آزاد کرنے والا، تو لہذا ایک ہی معنی متعین ہو جائے گا اور وہ ہے معتق یعنی آزاد کیا ہوا، تو لہذا اس لفظ سے فوری طور پہ وہ آزاد ہو جائے گا، نیت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اس کو ہم ملحق کر دیں گے صریح کے ساتھ، اور بغیر نیت کی بھی اس سے آزادی نافذ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ هَذَا مَوْلَايَ أَوْ يَا مَوْلَايَ، پہلی قسم ہے کہ جس میں لفظ مولا کے ساتھ خبر دے رہا ہے یا لفظ مولا کے ساتھ ندا کر رہا ہے کہ یہ میرا مولا ہے، غلام کو کہا، یا اے میرے مولا، یا مولاي عتق، تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ اما الاول هذا مولاي کی جہاں تک بات ہے، فلأن اسم المولا، کہ جو مولا کا اسم ہے، وَإِنْ كَانَ يَنْتَظِمُ النَّاصِرَ وَابْنَ الْعَمِّ وَالْمُوَالَاةَ فِي الدِّينِ وَالْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ فِي الْعِتَاقَةِ إِلَّا أَنَّهُ تَعَيَّنَ الْأَسْفَلِ، کہ اگرچہ یہ مدد کرنے والے کے معنی کو بھی مشتمل ہے، شامل ہے، چچا زاد کے معنی کو بھی شامل ہے، اور دین کے اندر جو موالات ہے جس کے بارے میں بھی میں نے کہا کہ نو مسلم شخص کسی مسلمان کے ہاتھ پر دارالاسلام میں آ کر وہ یہ کہے کہ میں یہاں پہ اجنبی ہوں اور میری طرف سے آپ ساری ذمہ داریاں آپ کی ہیں، اور میری جو میرے مرنے کے بعد میری میراث ہے وہ آپ کی ہوگی،
تو اس کو بھی مولا کہتے ہیں. اور اس طریقے سے اعلیٰ یعنی آزاد کرنے والا اس کو بھی مولا کہتے ہیں معتق. اور والاسفل اور اسفل کو بھی یہ شامل ہے یعنی جس کو آزاد کیا جاتا ہے معتق. تو فی العتاقہ یعنی آزادی کے اندر یہ اعلیٰ اور اسفل دونوں کو شامل ہے. لیکن الا انہ تعین الاسفل، لیکن یہ آخری جو ہے نا اسفل معتق کے معنی میں، تو یہ مولا اسی کے ساتھ یہاں پہ متعین ہے. جب کوئی مولا اپنے غلام کو ہادہ مولایا کہے گا تو یہ آخری معنی متعین ہے. فصار قسم خاص لہو، گویا کہ یہ مولا کا لفظ اب اسی کے لیے ہی خاص ہو چکا ہے. وہذا یہ اس وجہ سے کہ لأن المولا لا یستن، اب ہر ایک کی علت بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں اس کے ہم نے معنی بیان کیے، ایک ہے ناصر مدد کرنے والا، اور دوسرا چچا زاد، اور تیسرا مولا موالات، چوتھا معتق، اور پانچواں معتق. یہ 5 معنی میں سے ہر ایک کی وجہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لأن المولا لا یستنصر بمملوکہ عادتا، عرف میں مولا اپنے غلام سے مدد نہیں مانگتا، مدد اس سے نہیں مانگتا، وہ تو اس کی ویسی بھی خدمت کرتا ہے، تو لہٰذا ناصر کا معنی بھی نہیں لے سکتے. اور اس طریقے سے وللعبد نسب معروف، اور دوسری طرف سے غلام کا اپنا نسب بھی معلوم ہے، لہذا وہ اس مولا کا چچزاد بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو چچزاد کے معنی میں لے لیں. فانتفى الاول والثانی، لہذا پہلا معنی بھی نہیں لے سکتے، دوسرا بھی نہیں لے سکتے، دونوں منتفی ہو گئے. والثالث نوع مجازن، اور مولا موالات والا جو معنی ہے کہ ہم وہ لے لیں، یہاں پر فرماتے ہیں یہ بھی ایک مجازی معنی ہے. اور ہم مجازی معنی کی طرف کیوں جائیں کہ والکلام للحقیقت، کہ کلام ہوتا ہی حقیقی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، تو جب تک حقیقی معنی ہو تو ہم مجازی معنی کی طرف نہیں جاتے. لہذا پہلے 3 جو ہیں وہ مراد نہیں ہو سکتے. اب آ گیا اعلیٰ اور اسفل، معتق اور معتق کے معنی میں. تو فرماتے ہیں والاضافۃ الی العبد تنافی کونہ معتقا، لہذا غلام کی طرف اس کی نسبت کرنا یا مولا یا ہذا مولا، یہ نفی کرتا ہے اس غلام کے آزاد کرنے والا ہونے کے، کہ وہ غلام اب کسی کو آزاد کرنے والا تو ہے نہیں ہے، تو لہذا یہ مولا اعلیٰ نہیں ہے. تو اب آخری معنی متعین ہو گیا 5واں، اور وہ ہے مولا اسفل یعنی معتق کے معنی میں ہے. تو یہ کہنا چاہتے کہ تم یا مولا یعنی اے میرے آزاد کیے ہوئے غلام. تو فتعین المولا الاسفل، لہذا آخری معنی جو ہے وہ متعین ہو چکا ہے. فالتحق بالصریح، بس یہ ہذا مولایا اور یا مولایا کا جو لفظ ہے یہ صریح کے ساتھ ملحق ہو چکا ہے. وَقَدَا اِذَا قَالَ لِأَمَتِهِ هَذِهِ مَوْلَاتِي لِمَا بَيَّنَ، اس طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اپنی باندی کو کہ یہ میری مولاتی، یہ مولات ہے، مونس کا صیغہ، تو اس کے اندر بھی یہی توجیہات ہیں کہ یہ آزاد ہو جائے گی. وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ بِهِ الْمَوْلَى فِي الدِّينِ أَوِ الْكِذْبِ، یا یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو میری مراد یہاں پہ ہاذا مولایا سے مولا موالات تھا، کہ یہ میرا مولا موالات ہے اور اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے. أَوِ الْكِذْبِ، یا جھوٹ بول رہا تھا میں. فرماتے ہیں یصدق فیما بینہ و بین اللہ، یعنی فتوی کی روح سے دیانتاً تو اس کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ اس بات کا بھی اس کے اندر احتمال موجود ہے. لیکن اللہ یصدق فی القضاء، لیکن قاضی کے سامنے جب جائیں گے تو قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، لیے مخالفتی ہے ظاہر، کیونکہ یہ ظاہر کے مخالف ہے. تو یہاں تک تو بات ہوگی یہ ہاذا مولایا کے بارے میں. اب دوسرا جہاں پہ جس کا نام ہے جو تھا یا مولایا، اب یا مولایا کے بارے میں کہتے ہیں کہ فَلِأَنَّهُ لَمَّا تَعَيَّنَ الْأَسْفَلُ مُرَادًا، کہ جب اسفل مولا اسفل یعنی معتق اس سے مراد ہو چکا ہے، متعین ہو چکا ہے، تو التحق بالصریح، تو یا مولایا یہ صریح کے ساتھ ملحق ہو گیا. گوئے کہ یہ یا مولایا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا حر، یا یہ کہنا یا معتق، تو یہ اسی کے معنی میں ہو گیا. فرماتے وبالنداء باللفظ الصریح یاتق، اگر کوئی آدمی صریح لفظ کے ساتھ آواز لگائے تو اس سے بھی غلام آزاد ہو جاتا ہے. بیان قال یا حر یا عتیق، اس طور پر کہ جو کسی کو یا حر یا عتیق کہے، تو لہذا فکان النداء بهذا اللفظ، تو لہذا فقزت نداء بهذا اللفظ، تو لہذا اس لفظ سے بھی ندا لگانا یعنی یا مولایا سے بھی بغیر نیت کے آزاد ہو جائے گا. اس میں امام ظفر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا ہے یا مولایا، تو اس میں فرماتے ہیں لا یتق فی الثانی، اس دوسرے میں غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ یا مولایا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یقصد به الاکرام، مجازی معنی بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ بھئی عزت مراد ہے، اکرام تکریم مراد ہے اپنے غلام کی. بمنزلت قول یا سیدی، جس طرح کہ یا سیدی یا مالکی کا لفظ ہوتا ہے، تو یا سیدی یا مالک جیسے کہ مجازن ہوتا ہے کہ یہ میرے سردار، تو یہاں پر بھی گوئے کہ یہ یا مولایا سے اس کی عزت اور تکریم مراد ہے، لہذا غلام آزاد نہیں ہونا چاہیے. تو حناف اس کا یہ جواب دیں گے کہ الکلام لحقیقتی، کلام حقیقت میں جب وضع کیا جاتا ہے تو وہ اپنے معنی حقیقی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، معنی مجازی اس سے اس وقت مراد لیا جاتا ہے جب معنی حقیقی متعذر ہو. تو یہاں پہ معنی حقیقی مراد لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا ہم نے معنی حقیقی یعنی معتق ہی لینا ہے.
وقد امکن العمل به، اور حقیقی معنی پر عمل کرنا بھی ممکن ہے، تو لہٰذا ہم مجاز کی طرف نہیں جائیں گے۔ بخلاف ما ذکر، بخلاف اس کی جو امام ظفر نے ذکر کی یا سیدی اور یا مالکی کے اندر، فرماتے ہیں کہ یا سیدی اور یا مالکی کے اندر تو لیس فیہ ما یختص بالعتق، اس میں تو کوئی ایسا معنی ہی نہیں کہ جو آزادی کے ساتھ خاص ہو۔ جب خاص آزادی کے ساتھ کوئی ہے نہیں ہے تو اس سے تو بالکل آزادی نافذ نہیں ہوگی، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن یا مولایا کے اندر مولا الاسفل باقاعدہ متعین ہے، 5 معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے اس کا، فکان اکراما محضن، بس یا سیدی اور یا مالکی کے اندر تو صرف محض اکرام ہی ہے، کوئی اور دوسرا معنی مراد ہی نہیں لے سکتے۔ تو یہ مسئلہ یہاں تک مکمل ہوا، اور آگے یا ابنی اور یا اخی لم یعتق، یہ جو مسئلہ ہے کہ یعنی دوسری وہ قسم کہ جس میں ہم ملحق کریں گے صریح کے ساتھ، کنایا کو صریح کے ساتھ ملحق کریں گے۔ پہلی قسم کا تو بیان ہو گیا جس میں مولا کے لفظ کے ساتھ اس نے پکارا ہے، اور اگلا ابھی ہم کہیں گے کہ بھئی بنوت یا اخوت وغیرہ کے لفظ کے ساتھ اس نے پکارا ہے، تو کیا اس سے آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو ہم صریح کے ساتھ ملحق کریں یا نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔